ناظرین، زمین کی سطح پر پانی کی ایک وافر مقدار موجود ہے جسے ہم اپنے روزمرہ ضروریات کے علاوہ بہت سارے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے زمین کے اوپر یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ معلومات گاہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ جو پانی پیتے ہیں، جس سے نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، اس پانی کی عمر زمین کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پانی کم از کم 4.6 ارب سال پرانا ہے۔ زمین کی سطح کا لگ بھگ 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ بظاہر زمین نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس کی سطح پر پانی مائع حالت میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ زمین پر پانی کیسے آیا؟ کیا یہ پانی زمین کی تشکیل کے وقت سے ہی زمین کا حصہ ہے یا پھر زمین کی تشکیل کے بعد زمین پر پہنچا؟ پانی کی تشکیل کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات میں اربوں سال پہلے کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔ کائنات کا آغاز آج سے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے ہوا تھا۔ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات میں صرف 3 عناصر موجود تھے: ہائیڈروجن، ہیلیم اور انتہائی کم مقدار میں لیتھیم۔ اس وقت کائنات میں کہیں آکسیجن موجود نہیں تھی جو پانی کی تشکیل کے لیے ضروری ہے۔ پانی کے ہر مالیکیول میں 2 ایٹم ہائیڈروجن کے اور 1 ایٹم آکسیجن کا ہوتا ہے۔ بگ بینگ کے لگ بھگ 30 سے 40 کروڑ سال بعد کائنات میں پہلے ستارے روشن ہوئے۔ یہ ستارے صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل تھے۔ ان کی کور میں فیوژن سے زیادہ بڑے مرکزیں بننے لگے جن میں آکسیجن کے مرکزیں بھی شامل تھے۔ جب یہ ستارے سپر نووا ہو کر پھٹتے تو یہ باری عناصر بشمول آکسیجن کے سینکڑوں نوری سال دور تک پھیل جاتے۔ انہی دھماکوں میں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایٹم آپس میں مل کر کثیر تعداد میں پانی کے مالیکیول یعنی H2O بھی بناتے۔ گویا پانی اربوں سال پہلے تشکیل پایا اور کائنات میں ہر جگہ پر موجود تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پانی زمین تک کیسے پہنچا؟ ہمارے نظام شمسی کی تشکیل ہائیڈروجن کے جس بادل سے ہوئی، اس کے چند نوری سال دور ایک ستارہ سپر نووا ہو کر پھٹا جس سے بہت سے بھاری عناصر اور پانی کے مالیکیول ہائیڈروجن کے اس بادل میں بھی پھیل گئے۔ سپر نووا کی پریشر ویو سے یہ بادل سکڑنے لگا اور اس میں گھماؤ بھی پیدا ہو گیا۔ اس مٹیریل کے سکڑنے سے سورج کی تشکیل ہوئی اور بچے کچے مٹیریل سے شمسی سیارے، سیارچے اور شہابیے تشکیل پائے۔ اس اجسام میں پانی کثیر مقدار میں موجود تھا۔ جو اجسام سورج کے نسبتاً پاس تھے، جن میں زمین بھی شامل تھی، وہاں سورج کی حرارت اور سولر ونڈ کی وجہ سے پانی کے مالیکیول ابتدا میں ہی خارج ہو گئے۔ زمین ابتدا میں انتہائی گرم میگما پر مشتمل تھی جس سے زمین کا تمام پانی جلد ہی بھاپ بن کر خارج ہو گیا۔ اکثر سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ زمین کے کرسٹ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد زمین کی سطح پر کروڑوں کی تعداد میں شہابیے گرے جن میں بہت سا پانی برف کی صورت میں موجود تھا۔ یہ شہابیے سورج سے بہت دور تشکیل پائے تھے جہاں سورج کی حرارت اس قدر کم تھی کہ پانی برف کی صورت میں رہ سکتا تھا۔ زمین کی تشکیل کے چند کروڑ سال بعد ہی مشتری اور زحل کی کشش شکل کی وجہ سے بہت سے سیارچے اپنے مدار سے بھٹک گئے اور زمین اور قریبی سیاروں اور چاند پر گرنے لگے۔ اس کے علاوہ کچھ پانی دمدار ستاروں یعنی کومیٹس کے ساتھ بھی زمین پر آیا۔ ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ زمین پر موجودہ پانی شہابیوں کے ذریعے آیا یا دمدار ستاروں یعنی کومیٹس کی وجہ سے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کو سمجھنا ہوگا۔ ہائیڈروجن کے اکثر ایٹموں کے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹان ہوتا ہے، لیکن ہائیڈروجن کے کچھ ایٹموں کے نیوکلیس میں پروٹان کے علاوہ ایک نیوٹران بھی ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کی اس قسم کو ڈیوٹریم کہا جاتا ہے۔ اس نیوٹران کی وجہ سے ڈیوٹریم کا ایٹم ہائیڈروجن کے ایٹم سے دگنے ماس کا حامل ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن کی طرح ڈیوٹریم بھی بگ بینگ کے فوراً بعد یعنی بگ بینگ کے لگ بھگ 20 منٹ کے اندر تشکیل پا چکی تھی۔ جب سائنسدانوں نے سمندر کے پانی میں ہائیڈروجن اور ڈیوٹریم کے تناسب کو اسٹڈی کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ تناسب عین وہی ہے جو کئی شہابیوں میں پایا گیا ہے۔ زمین پر کئی ایسے شہابیے گر چکے ہیں جو 4.5 ارب سال پرانے ہیں اور ان میں پانی کے مالیکیول موجود ہے۔ ان شہابیوں میں موجود پانی میں ڈیوٹریم کا تناسب وہی ہے جو سمندر کے پانی میں ہے۔ اب تک دمدار ستاروں میں پائی جانے والے ہائیڈروجن پر جو تحقیق کی گئی ہے، اس کے مطابق دمدار ستاروں میں ڈیوٹریم کی مقدار کا تناسب شہابیوں اور سمندر کے پانی میں پائی جانے والے ڈیوٹریم کے تناسب سے دگنا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی سطح پر پائے جانے والے پانی کا بیشتر حصہ شہابیوں سے ہی زمین پر آیا ہے، دمدار ستاروں سے نہیں۔